السلام علیکم دوستو، آج عید کا پہلا دن تھا اور بہت بزی گزرا ہے، اور امید ہے آپ لوگ بھی بہت بزی ہوں گے۔ بہت دعائیں کی ہوں گی فلسطین کی، عراق، یمن، لیبیا، عراق، کشمیر، افغانستان، اور دعاؤں کے علاوہ تو پاکستان میں اب کوئی اور کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ تو میں یہ ایک بات سوچ رہا تھا کہ یہ رمضان کیسا گزرا ہوگا لبنان اور ایران کے لوگوں کے لیے، کہ سر کے اوپر بمباری ہو رہی ہے اور وہ سحری اور افطار کرتے ہوں گے، اور آج عید کے دن بھی وہ اسی ڈر سے کہ کہیں سے بھی کوئی بم آئے گا اور ان کے گھر کے اوپر گر جائے گا۔ خیر، یہ بات تو روز ہی خبروں میں آ رہی ہے۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس کی اگر احسانات کی لسٹ گنائی جائے جو پاکستان کے اوپر اس نے کیے ہیں تو وہ بہت لمبی ہے۔ اگر آپ یونیورسٹی، ہاسپٹل، وہ جو ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ کا دیا تھا، میں ہانگ کانگ میں رہتا ہوں، ہانگ کانگ میں بھی وہ اتنا علاج نہیں ہے فری کا، اور ان کو ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ورلڈ کپ کو بھی چھوڑ دیں نا، اس نے جو سب سے بڑا خواب دیکھا ہے نا، وہ انسان کی، ملک کی غیرت، خود مختار، خواجہ پالیسی اور ایک وقار کا ایک قوم بنانے کا۔ آپ زندگی میں کیا سوچتا ہوگا انسان؟ کوئی سوچتا ہوگا میں گھر بنا لوں، دولت کما لوں، بینک بیلنس، گاڑی، اور کچھ لوگ سوچتے ہوں گے ہم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ اچھا کر لیں۔ کچھ ماں باپ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے پریشان ہوں گے۔ کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ تعلیم کو اعلیٰ سطح پہ لے کر جانے کے لیے طرح طرح کے دنیا میں لوگوں کے خواب ہوتے ہیں، لیکن اس کا خواب اتنا بڑا تھا کہ ایک قوم کو کھڑا کروں، اس کو ایک اس مقام پہ پہنچا دوں کہ دنیا ان کی عزت کرے، ہمارے پاسپورٹ کی دنیا عزت کرے۔ تو یہ ایک بڑی باریک سی بات ہے کہ رجیم چینج جو ہوتا ہے، وہ ایک زمانہ تھا، پرانے زمانے میں ایسے تھا کہ کسی ملک کے اوپر جب جنگ مسلط کی جاتی، جنگ جیتنے کے بعد وہاں کے بچوں، عورتوں کو، سارے لوگوں کو غلام بنا دیا جاتا تھا، اور پھر بعد میں ان کی توان یا پیسے دے کر کوئی آزاد کروانا چاہے تو وہ آزاد ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں اگر ایک رجیم چینج ہو ایک ملک کا، وہاں پر کوئی ایسا غیرت مند، کوئی ایسا ملک کے اندر آدمی آ جائے جو ملک کو اوپر لے کر جانے کے لیے آزاد خارجہ پالیسی کی سوچے، تو اس کو کیسے ہٹایا جاتا ہے؟ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو ایک پوری قوم جو ہے نا، ایک پورا ملک غلام بن جاتا ہے، اور یہی وہ جاتے جاتے بھی کہہ کر کے آیا۔ اور آج اس کو عید کے کپڑے بھی نہیں ملے، عید کے کپڑے وہاں پہ بھیجے گئے تو وہ اس کو واپس ہو گئے۔ تو مجھے بہت افسوس ہے ان لوگوں سے جو اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے، جھوٹے فیک کیسز بنائے، اور کیا کچھ اپنے عہدوں کے لیے اور پیسے کے لیے انہوں نے کیا۔ اور آپ اگر ابھی دنیا کے حالات دیکھیں کہ ایک رجیم چینج کرنے کے لیے کتنی بڑی جنگ ہوئی، کہ پوری دنیا کے کاروبار تباہ ہو گئے، پوری دنیا میں پٹرول مہنگا ہو گیا، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، صرف اور صرف انہوں نے، اس قوم نے اپنے ملک کا رجیم چینج نہیں ہونے دیا۔ تو یہ بہت خاص بات ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ کوئی بھی پریزیڈنٹ آ جائے، ٹرمپ، بش، اوباما، کوئی بھی وٹ ایور آ جائے، وہ ان کی سیم ایڈمنسٹریشن رہتی ہے، اسی پالیسی پہ چلتی ہے کہ یا تو وہاں کا جو غیرت مند یا کوئی ایسا لیڈر دنیا میں آ گیا ہے جو اپنی قوم کو جگا سکتا ہے، اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے وہاں کا رجیم چینج کر دیں۔ اگر وہ نہیں ہٹے گا تو جنگیں ہوتی ہیں، جنگیں۔ بس میں نے یہی کہنا تھا۔ وہ خواجہ آصف کی ایک بات تھی، وہ 100% ٹھیک تھی۔ میں تو اور ان باتوں سے، ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا۔ ایک بات انہوں نے ٹھیک بولا تھا کہ پاکستان کو امریکن وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، یہ بات سچ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، پاکستان IMF کا غلام ہے، اس کے بغیر وہ اپنی چیزیں بھی سستی اور مہنگی نہیں کرتا، اس کے کہنے پہ سارا کچھ کرتا ہے۔ اور IMF امریکہ کا غلام ہے، امریکہ اسرائیل کا غلام ہے، اور آپ خود سوچ لیں کہ یہ ہم کس کے غلام ہیں۔ اللہ حافظ۔